السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آپ سے آج ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے کہ نیکیوں میں جلدی کیا کریں۔ جو جاہل آدمی ہوتا ہے نا، اس کا شیطان بھی جاہل ہوتا ہے۔ جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہوتا ہے، اس کا شیطان بھی ڈیٹا سائنٹسٹ ہوتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے، اس کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے۔ تو جس طریقوں سے آپ کو وہ پھانس سکتا ہے، وہ پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج چل نکلا ہے کہ ہم نیکیوں میں جلدی نہیں کرتے اور برائیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ الٹ کرنا چاہیے، نیکیوں میں جلدی کیا کریں، برائیوں میں دیر کیا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی شخص سے کہیں کہ رمضان میں قرآن شریف پڑھ لیا جائے، تو وہ کہے گا کہ نہیں ایسا پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو قرآن جب ہے جب آپ سمجھ کے پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں اور تفسیر سے پڑھیں۔ اب یہ صرف ایک چھوٹی نیکی کو اوائڈ کر رہے ہیں کسی بڑی نیکی کے گمان میں کہ بڑی نیکی کہیں جا کے فیوچر میں ہوگی، اور جو ہاتھ میں چھوٹی نیکی اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں۔ اور اس بات کے اوپر بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ کون سی بڑی نیکی ہے اور کون سی چھوٹی نیکی ہے۔ یہاں تو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، اور اگر ایسی بات نہیں ہے اور ثواب ملتا ہے اگر، تو پھر یہ بحث فضول ہے کہ تفسیر سے پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں۔ اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، بالکل پڑھنی چاہیے۔ لیکن جن لوگوں کو دیکھا ایسا کہتے ہوئے، نہ وہ عربی سے قرآن شریف پڑھ پاتے ہیں اور نہ ہی تفسیر ترجمے سے پڑھ پاتے ہیں، میرے کو زندگی میں کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ایک بہانہ ہوتا ہے دل کو خوش کرنے کا، ایک آسرا ہوتا ہے کہ جی ہم تو بڑی نیکی کریں گے، سب لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو تفسیر اور ترجمے سے پڑھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں آپ ایسے دکھا دیجیے مجھے جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے اور ترجمہ اور تفسیر کر کے وہ عالم اور فاضل بنے ہوئے۔ ایسا نہیں ہوتا، صرف اور صرف دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ہم انگریزی میں کہتے ہیں a bird in hand is better than two in the bushes۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو نیکی ہو وہ ترنت کر لینی چاہیے، وہ اسی وقت جلدی سے کر لینی چاہیے۔ آپ کسی شخص سے بولیں کہ بھائی آپ نماز پڑھ لو، بولتا ہے ہاں میں وضو کر کے اچھی طریقے سے نا خوشبو لگا کے کپڑے شپڑے پہن کے آتا ہوں، پھر مسجد میں چل کے نا آرام سے نماز پڑھیں گے۔ اب دیکھیں اس کی جو نماز تھی وہ نماز قضا ہو گئی۔ جتنی دیر میں وہ تیار ہوگا، وضو کرے گا، خوشبو لگائے گا، اتنی دیر میں ٹائم گزر جائے گا۔ آپ کسی شخص سے بات کریں تراویح کی، تو بولتا ہاں تراویح تو اچھی بات ہے، لیکن جو مولوی صاحب بہت جلدی پڑھ رہے تھے، میں گیا انہوں نے یوں پڑھائی، ایک لفظ سمجھ میں آ رہا تھا، ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو ہم یہ کریں گے ہم نا جامع مسجد جا کے کسی اور مسجد جا کے تراویح پڑھیں گے۔ اب یہ صرف عذر ہے تراویح چھوڑنے کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی تو جا کے پھر مکہ اور مدینہ میں بندہ تراویح پڑھ لے، اس کے علاوہ کہیں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو امام صاحب مل جائیں، جو قرات مل جائے، جیسی مسجد مل جائے، پڑھنا ہر حالت میں بہتر ہے نہ پڑھنے سے۔ عمل کا کرنا ہر حالت میں بہتر ہے نہ کرنے سے۔ جی میں تو اس لیے نہیں کرتا یہاں پہ سب کے سامنے کہ ریاکاری ہوگی، لوگ دیکھیں گے۔ نیکی تو جی اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، نیکی تو اخلاص کے لیے ہوتی ہے، خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی غلط ہے، اس وقت کر لیا کریں، اللہ ہی دیکھ رہا ہے نا۔ ریاکاری کیا ہے، کوئی دیکھے تو ہم اللہ کو دیکھ کے کرتے ہیں، ریاکاری اللہ کے لیے کر لیتے ہیں۔ لیکن کر لیجئے، لوگ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، ایک دفعہ نیت کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے لیے کرتا ہوں، اور اس کے بعد کر لیجئے۔ اب کوئی لوگ دیکھے، کوئی اچھا بولے تو کیا، کوئی برا بولے تو کیا، لیکن کر لینی چاہیے۔ آپ کسی سے زکوٰۃ کی بات کریں، بولے ہاں مجھے کیلکولیٹ کرنی ہے، وہ سونے کا بھی حساب کرنا ہے، لائبلٹیز کا بھی کرنا ہے، سامان تجارت کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے، کرتا ہوں آرام سے، اور پھر وہ آرام میں سال پورے کا پورا گزر جاتا ہے۔ رمضان کے 10 دن تو ہم اسی فکر میں گزار دیتے ہیں کہ یار آج اٹھنا ہے، ابھی باڈی ایڈجسٹ ہو رہی ہے، روزہ کھولا ہی نہیں کھولا، سحری کی یا نہیں کیے۔ اگلے 10 دن ہم یہ پولیٹکس میں اور جو ہمارے میچز چل رہے ہیں ابھی شارجہ کے اندر اس میں گزار دیں گے، اور آخری 10 دن منحوس یہ خریداری ختم کر دے گی، تو رمضان تو پورا گیا نا۔ تو جو نیکی جس وقت کرنی چاہیں اسی وقت کر لیجئے۔ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کچھ پیسے مانگتا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں دے دیجئے، نہیں دے سکتے معافی مانگ لیجئے، معذرت کر لیجئے۔ یہ نہ بولے کہ اچھا سوچتا ہوں تمہارا بتانا، اچھا میں نے بھی زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا، تم کل آؤ گے تو بتاؤں گا، اور پھر آپ کی چرخی گھومنے لگ جائے گی، آپ سوچنے لگیں گے یار اتنی مہنگی تو گھڑی پہنی ہوئی تھی، اچھا خاصا لگتا ہے کھاتا پیتا، فیس بک پہ تو ہر وقت نظر آتا ہے، اور یہ پیسے مانگ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو بندہ بنا کے بھیجا ہے، اکاؤنٹنٹ بنا کے نہیں بھیجا۔ ہر بندے کی اکاؤنٹنگ نہ شروع کر دیا کریں، آپ نے دینی ہے دے، نہیں دینی نہیں دے۔ آپ کی عزت نفس کے لیے کہ اتنی بات کافی نہیں ہے کہ کسی اور اللہ کی مخلوق کے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس بندے سے زیادہ دیا ہے کہ آپ کی حیثیت دینے والے کی اور اس کی مانگنے والے کی ہے۔ ابھی بھی آپ کو چین نہیں آیا ہے جو مزید کچھ چرخی گھمانی ہے، مزید کچھ کرنا ہے۔ نیکی کا خیال جب جیسے ہے فوراً کر لیجئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
کچھ نہیں کر رہے ہیں، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، جو دعا آپ کو پسند ہے وہ پڑھ لیجئے، اردو انگلش میں جو زبان میں آتی ہے اس زبان میں پڑھ لیجئے، ہندی میں پڑھ لیجئے، لیکن پڑھ لیں، بجائے اس کے نہیں میں گھر جاؤں گا، تیار ہوں گا، بیٹھوں گا، اچھے طریقے سے کروں گا۔ اچھے طریقے سے کرنے کی موقع، اچھے طریقے سے کرنے کی فرصت زندگی میں ہمیں کبھی نہیں ملتی، اور آخری وقت آ جاتا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں نا وہ فوراً ترنت جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی پلاننگ شلاننگ نہیں ہوتی، وہ بولتے نہیں کہ بھائی رک جاؤ، ابھی نا اسرائیل صاحب میری روح قبض نہ کریں، ابھی تو میں ذرا نہا دھو کے خوشبو لگا لوں، ابھی تو میں جامع مسجد جاؤں گا سجدے کے اندر، پھر میری روح قبض کرنا۔ وہ آپ کو ترنت لے جائیں گے اور دیکھیں گے نہیں کہ آپ کہاں پر موجود ہیں۔ ایک کام کریں چھوٹا سا، فیس بک پر جائیں اور فیس بک کے اوپر رپ لکھیں RIP ریسٹ ان پیس، یا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب فیس بک آپ کو ساری پوسٹیں دکھا دے گا جہاں پہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اب جن جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے نا، جا کے ان کو دیکھیے، لڑکے 30 سال کے، 40 سال کے، 45 سال کے، 25 سال کے، 50 سال کے، اور اب جا کے ان کی پروفائل دیکھیے، ان کی پروفائل پہ شعر لکھا ہوا ہوگا، ان کے پروفائل کے اوپر گانے بج رہے ہوں گے، ان کی پروفائل پہ گھومنا پھرنا لکھا ہوا ہوگا، شاید ہی کوئی ایک پروفائل آپ کو نظر آئے جس پہ لکھا ہوا ہو کہ جانے کا ڈر ہے، تیاری نہیں ہے، کیا کروں، یا اللہ کی کوئی بات کی گئی ہو یا اس کے رسول کی بات کی گئی ہو، وہ اسی چکر میں کہ نیکی ترنت نہیں کرنی، گناہ ہے نا اس میں آپ ڈیلے کریں۔ کوئی بندہ بولے نا فلم دیکھ لو، بولے یہ کوئی فلم ہے بیکار ہے، ٹی وی پہ کون دیکھتا ہے، سنیما چلیں گے وہاں دیکھیں گے۔ اب اپنے آپ کو ٹال رہے ہیں تاکہ وہ گناہ آپ سے نہ ہو۔ یہ کوئی ہیرو ہے، نہیں فلاں ہیرو کی مووی آئے گی نا، وہ دیکھیں گے اچھی طریقے سے۔ تو اس طریقے سے گناہ میں کیا کریں نا، نیکیوں میں تو اس طرح کرتے ہیں، گناہ میں ایسا نہیں کرتے، تاکہ گناہ بھی ٹل جایا کریں۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔